یہ دستوری جماعت آپ میں سے ہر فرد کے سائڈ ٹیبل پہ ہونے چاہیے۔ ان 3 دفعات کا چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں وہاں سے پڑھ کے میں سناتا تو اس کا اپنا مزہ تھا، تو میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ 4 دفعات ہیں، 4 نکات میں اس کا خلاصہ ہے۔ پہلی جو ہے، پہلے نقطہ جو اس کے خلاصے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد اور نصبالعین کو 24 گھنٹے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ مقصد و نصبالعین کیا ہے؟ مقصد و نصبالعین دنیا میں ہے اقامت دین اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے سے آخرت میں فلاح اخروی رضائی الہی، یہ مقصد و نصبالعین۔ یہ 24 گھنٹے مستقل اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ ہم ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں، پٹلی سے اتر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیٹ اور جیب کے بندے ہم نہیں ہیں، دنیا کے لیے ہم نہیں جی رہے، ہم ایک مقصد و نصبالعین کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ مقصد و نصبالعین دنیا میں اقامت دین، اور اس اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے سے آخرت میں فلاح اخروی رضائی الہی۔ ہماری پوری زندگی کا مرکز یہ ہے، محور یہ ہے، یہی ڈسپلن کرتا ہے ہماری زندگی کو۔ اس کی ایک بہت ہی طاقتور ریفلیکشن ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، ورنہ ہم پھر تحریک کو جذب نہیں کر پا سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مقصد و نصبالعین، اس کو یاد رکھنا، اس کو راسخ کرنا، اس کو مستقل اس کی تذکیر اور یاد دہانی کرنا۔ دوسری چیز پھر اخلاصی نیت ہے۔ اخلاصی نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس تحریک میں جو بھی میں کام کروں، یا جو بھی میں بات کروں، یا جو بھی میں رائے دوں، یا جس کی بھی حمایت کروں، یا جس کی بھی مخالفت کروں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاصی نیت۔ جب آپ اس اینگل کو ٹھیک کر لیں گے نا، تو کسی کی مخالفت کرنا یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ جب آپ اس اینگل سے کریں گے نا، تو کسی کی حمایت کرنا آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے نا، تو بات کرنا، رائے دینا، ووٹ کا حق استعمال کرنا، وہ سب کی صرف عبادت اور نیکی اور ثواب میں شمار ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو الٹا گناہ کا باعث بنے گا، اگر یہ چیز نہیں۔ اخلاصی نیت یہ ہے کہ میں جو کروں گا، جو بولوں گا، جو کروں گا اور جو بولوں گا اس تحریک کے اندر، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا۔ یہ دیکھیں بہت بڑی چیز ہے، بظاہر یہ چھوٹی لگتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو 2 واقعات چھوٹے سے سنا کے بات سمیٹوں گا۔ اخلاصی نیت جب نہیں ہوتا تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حشر کے میدان میں جس مقدمے کا فیصلہ اللہ کرے گا، وہ ایک عالم کا، ایک شہید کا اور ایک سخی کا ہوگا۔ ایک عالم کا، ایک شہید کا اور ایک سخی کا۔ عالم نے ساری عمر علم حصول اور علم کی ترویج، سخی نے ساری عمر حلال کمائی ہوگی اور اسے خرچ کیا ہوگا، اور شہید نے اپنی قیمتی متاع، اپنی زندگی قربان کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ان کا مقدمہ، لیکن ان کی بنیاد میں بڑے بڑے اعمال ہیں، ہمالیہ کے پہاڑ جیسے بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن بنیاد میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ ان کے خلاف فیصلہ، ان کے خلاف فیصلہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اچھا اب دیکھیں، اخلاصی نیت نہیں ہے تو ہمالیہ کے پہاڑ جیسا عمل ہے، ہباء منصورا، پتھر کے اوپر پڑا ہوا گرد ہے، ہوا آ گئی اڑ گئی، کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ اور اخلاصی نیت ہے تو آپ دیکھیں دوسرا واقعہ سنیں۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے پیغمبر سے سمجھا رہے تھے، جیش العسرہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روم سے جنگ کے لیے اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں لشکر، بہت بڑی لشکر جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جس راستے پہ بھی چلتے ہیں، جس وادی سے بھی گزرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شدید گرمی ہے، پکی ہوئی فصل کو ہم نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سفر اور مشکلات اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہیں، اور آپ جس راستے سے گزرتے ہیں، جس وادی سے گزرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہ ان کو عذرات میں روکے رکھا ہے ان کی نیت ٹھیک تھی، ان کو عذر نے روکے رکھا، گھر میں بیٹھے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں غزوہ کے اندر شریک ہیں، اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ان اعمال میں شریک ہیں، تو نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی چوکیداری کوئی امیر ضلع نہیں کر سکتا، اس کی چوکیداری کوئی زون اور مقامی جمعیت کے امیر نہیں کر سکتا، اس کی چوکیداری آپ نے خود کرنی۔ آپ چوکیدار، پاسبان، نگران، سپاہی بن کر اپنی نیت کے اوپر پہرا دینا ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہر لمحے کا کام ہے اور زندگی کے آخری سانس تک کا کام ہے۔ یہ چیز دوسری اخلاص نیت۔ تیسری چیز جو ہے وہ حسن عمل ہے، حسن عمل۔ یہ 4 نکات جو دستور میں آئے ہیں نا، میں ان 4 کا خلاصہ 4 نقطے میں خلاصوں میں بیان کر رہا ہوں، ویسے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کو پڑھنے میں خود مزہ آتا ہے۔ حسن عمل سے مراد کیا ہے؟ حسن عمل سے مراد یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کی فرض عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق ہے، اللہ سے آپ کا تعلق ہے، ذکر و اذکار کا آپ نے اپنے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا ہے، انسانوں کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد آپ ادا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، حلال رزق آپ کما رہے ہیں، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، سچائی کا آپ عملی نمونہ، یہ سب حسن عمل ہے۔ خوبصورت عمل بنتا ہے فرض عبادات کے اہتمام سے، قرآن سے تعلق سے، اللہ سے تعلق سے، حقوق اللہ کی ادائیگی سے، حقوق العباد کی ادائیگی سے، رزق حلال کمانے سے اور انسانوں کی خدمت سے، یہ حسن عمل۔ یہ تیسری اور آخری، چھوٹی اور آخری چیز ہے قربانی۔ یہ ان 4 دفعات۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب 2 ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ اس وقت کوئی جیل جانا، خودکش حملہ کرنا، راکٹ لانچر چلانا، بندوق اٹھانا، اس کی قربانی کا پاکستان کے اندر نہ موقع ہے نہ جگہ ہے۔ یہاں قربانی کا مطلب ہوگا کہ آپ وقت دیں اور جو رزق حلال آپ کے پاس ہے اس میں سے ایک معتدبی حصہ جماعت کو دیں، اپنے اس کام کو دیں، اس کام پہ لگائیں۔ قربانی کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم آگے